بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام بخیر ہوں گے۔ دیکھو، آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ ہے لیسن نمبر 4، ابراہیم یکسر الاسنام۔ ابراہیم یکسر الاسنام یعنی ابراہیم علیہ السلام بتوں کو توڑتے ہیں۔ جب یہ ہوا کہ تمام لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام نے سمجھانے کا ارادہ کیا اور لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آئی، لوگوں نے بتوں کی عبادت کرنی نہیں چھوڑی، تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ وہ ان بتوں کو توڑ ڈالیں گے۔ ٹھیک ہے، اس میں جو ابراہیمہ ہیں یہ کیا ہے؟ ابراہیمہ، اس میں ابراہیمو ہے، ٹھیک ہے، مبتدا۔ یکسرو اس میں فعل ہے، ٹھیک ہے۔ ہوا ضمیر فاعل ہے جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ہوا ضمیر کیا ہے؟ فاعل، ٹھیک ہے۔ الاصنام مفعول به، ٹھیک ہے۔ ابراہیم مبتدا ہے، ٹھیک ہے۔ یکسرو فعل ہے، ہوا ضمیر فاعل ہے جو کہ ابراہیموں کی طرف لوٹ رہی ہے۔ الاصنام مفعول به ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے نا ابراہیم مبتدا ہے اور فعل فاعل مفعول به سے مل کر اس کی خبر ہے یہ ابراہیموں کی، ٹھیک ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام بتوں کو توڑتے ہیں۔ وجاء یوم عید، اور عید کا دن آیا، ففرح الناس، پس لوگ خوش ہوئے۔ یعنی عید کا جاء یوم عید، جاء آیا، یوم عید عید کا دن، ففرح الناس تو لوگ خوش ہوئے، ٹھیک ہے۔ اس میں جاء جو ہے یہ فعل ہے، جاء اس کا مضارع آتا ہے جی یجیء، جاء یجیء، ٹھیک ہے۔ یومن کی جمع آتی ہے ایام، یومن جمع ایام، ٹھیک ہے۔ یوم عید جو ہے اس میں عید کا دن یوم مضاف ہے، عید مضاف الیہ ہے، اور فریحہ کا جو مضارع آتا ہے یفرح آتا ہے، فریح یفرح، باب سمع یسمع، ٹھیک ہے۔ یعنی جب عید کا دن آیا تو لوگ خوش ہوئے۔ ظاہر ہے عید کے دن پر تمام لوگ ہی خوش ہوتے ہیں، خوشی کا مظاہرہ کرتے ہیں، بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، تو لوگ بھی خوش ہوئے۔ وخرج الناس، اور لوگ نکلے، للعید عید کے لیے، وخرج الاطفال، اور بچے نکلے۔ یعنی لوگ عید کے لیے نکلے اور بچے نکلے۔ خرج کا مضارع جو آتا ہے وہ یخرجو آتا ہے، خرج یخرجو، خرج یخرجو باب نصر ینصرو ہے۔ للعید میں لام جو ہے یہ حرف جر ہے، لام حرف جر ہے، اور عیدی جو ہے وہ مجرور ہے، ٹھیک ہے۔ لام حرف جر، عید مجرور، ٹھیک ہے۔ یعنی تمام لوگ عید کے نکلے اور بچے نکلے۔ اس میں یہ خرج فعل ہے، الناس فاعل ہے، اور للعیدی لام حرف جر، عیدی مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ متعلق بن رہا ہے۔ جاء فعل کی، اور جاء فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر معطوف علیہ، پھر اس میں واو حرف عطف پہ آگے، خرج فعل ہے، ہوا ضمیر کیا مطلب اس کے اندر فاعل ہے نہیں بلکہ الاطفال اس کا فاعل ہے، سوری، خرج فعل ہے، الاطفال فاعل ہے، فعل فاعل سے مل کر معطوف ہے، ٹھیک ہے۔ اور اطفال جو ہے یہ طفلن کی جمع ہے، طفلن جمع اطفال، اس کے معنی آتے ہیں بچے کے، ٹھیک ہے۔ یعنی لوگ بھی نکلے اور بچے بھی نکلے۔ وخرج والد ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کے والد نکلے۔ وقال لابراہیم، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، الا تخرجوا معنا، کیا آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے؟ ظاہر ہے عید کا دن آیا، تمام لوگ ہی عید کے لیے نکلے، تو ابراہیم علیہ السلام کے والد نے ابراہیم علیہ السلام سے معلوم کیا، ان سے دریافت کیا کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں نکلیں گے، ٹھیک ہے۔ وقالا، قالا کا جو مضارع آتا ہے قالا یقولو آتا ہے جی یقولو، قالا یقولو، ٹھیک ہے۔ الا، کیا آپ نہیں نکلیں گے؟ تخرجو، نہیں نکلیں گے، معنا ہمارے ساتھ۔ قال ابراہیم، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، انا سقیم، میں بیمار ہوں، انا سقیم، میں بیمار ہوں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ جانا ہی نہیں چاہ رہے تھے، نہ ہی انہیں کوئی دلچسپی تھی اس کام میں، اور ابراہیم علیہ السلام کو ان کے چلے جانے کے بعد کیا کرنا تھا؟ بتوں کو توڑنا تھا، اسی لیے انہوں نے اپنے والد سے انکار کر دیا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے۔
اور یہ کہہ دے کہ میں بیمار ہوں۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب بیمار نہیں تھے تو انہوں نے ایسا کیوں کہا تھا کہ بیمار ہوں میں؟ اور ابراہیم مطلب انبیاء اکرام کی خاصیت یہ ہے کہ وہ کبھی غلط بیانی نہیں کرتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں، تو یہاں پر مطلب ایسے ہی کہ ایسا ثابت ہو رہا ہے جیسے انہوں نے جھوٹ بولا۔ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ دیکھو اصل بیمار جو ہوتا ہے وہ روحانی بیمار ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اندر سے بیمار تھے، روحانی طور پر وہ بیمار تھے، ان کا دل اندر سے اس بات سے تڑپ رہا تھا کہ مطلب یہ لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، تو وہ اندرونی طور سے بیمار تھی، اسی لیے انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں، ٹھیک ہے۔ وذهب الناس، اور لوگ گئے، وبقي ابراہیم، و ابراہیم علیہ السلام باقی رہے، فی البیت، گھر میں۔ تمام لوگ ہی عید کے لیے باہر نکلے اور ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں باقی رہے۔ اس میں جو بقیہ ہے اس کا اصل یہ ماضی بقا آتا ہے اور یبقی اس کا مضارع آتا ہے۔ بقا یبقی اس کے معنی آتے ہیں باقی رہنے کے، اور ذہبہ کا مضارع آتا ہے جی یذہبو، ذہبہ یذہبو اس کا مضارع آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ذہب یذہبو کے معنی جانے کے آتے ہیں کہ مطلب تمام لوگ ہی عید کے لیے باہر چلے گئے لیکن ابراہیم علیہ السلام گھر میں باقی رہے، اور بیتن کی جو جمع آتی ہے وہ بیوتن آتی ہے، بیتن جمع بیوتن، اس کے معنی گھر کے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وجہ ابراہیم، و ابراہیم علیہ السلام آئے الاصنامی، بتوں کے پاس۔ ابراہیم علیہ السلام پھر بتوں کے پاس آئے، وقال للاصنامی، انہوں نے بتوں سے کہا، الا تتکلمون، کیا تم بولتے نہیں ہو، الا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام پھر اپنے گھر سے جب تمام لوگ باہر نکل گئے عید کے لیے تو ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر سے بتوں کے پاس آئے، اور بتوں کے پاس آنے کے بعد کہنے لگے کیا تم بولتے نہیں ہو، کیا تم سنتے نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ تتکلمون اور تسمعون جو ہے اس میں جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے کہ کیا تم بولتے نہیں ہو، کیا تم سنتے نہیں ہو۔ اس میں جو انتم ضمیر ہے وہ بتوں کے لیے ہے کہ مطلب بتوں کی طرف لوٹ رہی ہے، انتم ضمیر فاعل ہے جو بتوں کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ھذا طعام، یہ کھانا ہے، وشراب اور پینا ہے، الا تاکلون، کیا تم کھاتے نہیں ہو۔ یہ کھانا ہے اور پینا ہے، کیا تم کیا کرتے ہو، اسے کھاتے نہیں ہو۔ الا تشربون، کیا تم پیتے نہیں ہو۔ یعنی اتنا زیادہ کھانا تمہارے سامنے رکھا ہوا ہے، کیا تم اسے نہیں کھاتے ہو اور کیا تم نہیں پیتے ہو۔ وسکتت الاصنام، اور بت خاموش رہے، لأنہا حجارۃ، اس لیے کہ وہ پتھر ہیں، اور لا تنطقوا، بولتے نہیں ہیں۔ یعنی جو ہے بت تمام کے تمام خاموش ہی رہے، ظاہر ہے انہیں خاموش ہی رہنا تھا کیونکہ بت جو ہیں وہ بولتے نہیں ہیں۔ سکتہ ہے، اس میں سکتہ کا جو مضارع آتا ہے وہ یسکتو آتا ہے، سکتہ یسکتو، ٹھیک ہے۔ اور نطق ینطق، اس کا مضارع آتا ہے جی نطق، ٹھیک ہے، وہ ماضی آتا ہے نطق، مضارع تو ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ قال ابراہیم، پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ما لکم لا تنطقون، تم بولتے کیوں نہیں ہو۔ یعنی پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان سے سوال کیا کہ جب انہوں نے ان سے کئی چیزیں پوچھی کہ تم کھاتے نہیں ہو، تم پیتے نہیں ہو، تمہارے سامنے اتنا زیادہ کھانا رکھا ہوا ہے، تم اسے کھاتے پیتے کیوں نہیں ہو، پھر اس کے بعد معلوم کیا کہ تم بولتے کیوں نہیں ہو۔ وسکت الاصنام، اور بت خاموش رہے، وما نطقت، اور کچھ نہیں بولے، بت خاموش رہے اور انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، کچھ نہیں بولے، کیونکہ ظاہر ہے وہ پتھر ہیں، یہ تو لوگوں کی خود کی بیوقوفی تھی کہ مطلب وہ ان کی پوجا کر رہے تھے تو وہ تو بول ہی نہیں سکتے تھے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم بولتے نہیں ہو، اور اتنے زیادہ سوالات کرنے کے بعد بھی بتوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وحینئذ، اس وقت غضب ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آیا، واخذ الفأس، انہوں نے ہتھوڑے کو لیا۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام سوال پر سوال کرتے رہے، انہوں نے کچھ جواب نہیں دیا، وہ خاموش رہے، تو پھر اس بات پر ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آ گیا، انہوں نے کیا کیا، پھر انہوں نے اپنے ہاتھ میں ہتھوڑے کو لیا۔ اس میں غضبہ جو ہے اس کا مضارع یغضب آتا ہے، غضبہ یغضب، غضبہ یغضب اس کا مضارع آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ہے اس میں فاسا، ہتھوڑا، اور آخذہ کا مضارع جو آتا ہے آخذہ، وہ یاخذو آتا ہے، آخذہ یاخذو، باب نصرہ ینصرو، ٹھیک ہے۔
वज़रब इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों को मारा, बिलफासी हथौड़े से, व कसरल असनाम, और बुतों को तोड़ दिया। जिस वक्त बुतों ने कोई भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जवाब नहीं दिया, कुछ भी वो नहीं बोले, तो उस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया। उन्होंने हथौड़े को लिया और बुतों को मारा और बुतों को तोड़ भी दिया हथौड़े से। ठीक है। और ज़राबा का जो मुज़ारा आता है वो यज़रिबु आता है, इसके माने आते हैं मारने के। ठीक है। वो तरह का इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़े बुत को छोड़ दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तमाम बुतों को मारा और उन्हें हथौड़े से मतलब तोड़ भी दिया तमाम को, लेकिन बड़े बुत को छोड़ दिया। इसमें जो तरका है इसका मुज़ारा यतरुकु आता है, तरका यतरुकु, इसके माने छोड़ने के आते हैं। ठीक है। अस्सनम अल अकबरा, बड़ा बुत, सनमा इसमें मौसूफ है, अल अकबरा सिफत है। ठीक है। तरका इसमें फ़ाइल है, इब्राहीम फ़ाइल है। ठीक है। अस्सनाम मौसूफ, अल अकबरा सिफत, मौसूफ सिफत से मिलकर के मफ़ऊल बिही बन रहा है, और फ़िअल फ़ाइल मफ़ऊल बिही से मिलकर मातूफ़ अलैह है, और अल्लक़ल फ़ास फ़ी उनुक़िही, ये मातूफ़ है इसका। ठीक है। वअल्लक़, और लटका दिया, अल्फ़ासा हथौड़े को, फ़ी उनुक़िही, उसकी गर्दन में। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हथौड़े से बुतों को तोड़ा और मारा भी, और उसके बाद जो बड़ा बुत था उसको छोड़ दिया, और बड़े बुत के जो गले में है किसको, हथौड़े को लटका दिया। ठीक है। अल्लक़ युअल्लिक़ु तालीक़न, बाब तफ़ील से आता है अल्लक़, इसका मुज़ारा आता है युअल्लिक़ु और तालीक़न। ठीक है। बाब तफ़ील से आता है। और उनुक़न ये है, इसके माने आते हैं गर्दन के, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हथौड़े को उसी की गर्दन में लटका दिया। ज़ाहिर है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भी इसमें कोई गलती नहीं थी। उन्होंने मतलब उन्हें इस बात का ये हुआ करता था कि देखो जब ये बुत कुछ नफ़ा नहीं पहुंचा रहे हैं, कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो फिर लोग किस लिए इनकी पूजा करते हैं, किस लिए इनकी परस्तिश करते हैं, किस लिए इनके पीछे लगे हुए अपने वक्त को ज़ाय कर रहे हैं। वक्त को ज़ाय करने के अलावा ये कुछ नहीं है। इसीलिए उन्होंने ये काम अंजाम दिया कि उन्होंने बुतों को तोड़ दिया, बुतों को मारा भी। पहले उनसे सवाल और जवाब किए, सवाल और जवाब करने के बाद ही उनसे क्या किया, उनको तोड़ा है। कि वो कुछ नहीं बोले, ज़ाहिर है जब कोई फ़ायदा नहीं है, जब कुछ किसी चीज़ पर वो कादिर ही नहीं है, उसके बावजूद भी इबादत किस लिए कर रहे हो। तो इसीलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें तोड़ दिया और बड़े बुत को छोड़ दिया, और बड़े बुत को छोड़ने के बाद जो हथौड़ा था उसको उसी की गर्दन में लटका दिया। ठीक है। अगर वीडियो मतलब ये मैं समझा रही हूँ, अगर आपकी समझ में आता है और आपको कुछ भी मतलब इसके में सवाल करना है, मालूम करना है, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बिल्कुल ज़रूर लिख कर भेजें, ताकि मैं आपके सवालों का जवाब दे सकूं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सदक़ा जारिया की नीयत से शेयर कीजिए, क्योंकि दीनी बातों का आगे पहुंचाना भी सदक़ा है। ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें।